تو فرمایا وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، وعاملوا الصالحات، اور پھر نیک عمل کرتے ہیں۔ نیک عمل سے مراد کیا ہے؟ کیا صرف نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج پہ چلے جاتے ہیں، عمرہ کر لیتے ہیں؟ صرف یہ اعمال نہیں ہوتے۔ نیک اعمال کا مطلب ہے کہ اس کا کردار بھی اچھا ہو، زبان کا بھی سچا ہو، کردار کا بھی سچا ہو، دھوکہ بھی نہ دیتا ہو، مال کی محبت بھی نہ ہو، اخلاق حسنہ سے متصف ہو، اور زندگی کا ہر پہلو صرف لوگوں کے سامنے تقویٰ نہ ہو، لوگوں کے سامنے طہارت اور نیکی کی بات نہ ہو، بلکہ تنہائی میں ہو، کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تب بھی وہ نیک ہو اور اللہ کی اطاعت کرنے والا۔ لوگوں کے سامنے نیک ہونا تو آسان کام ہے، لوگوں کے سامنے طہارت کا اظہار تو آسان ہے، لوگوں کے سامنے نمازی بننا تو آسان کام ہے، لوگوں کے سامنے اپنی طہارت کا اور تقوی کا چرچا کروانا بڑا آسان کام ہے، لیکن مسئلہ تب آتا ہے جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تب اندر کا نفس انسان کو کہتا ہے کہ اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اگر انسان اندر سے برا ہے، اگر انسان کی اندر کی طبیعت بری ہے، اگر انسان کے اندر میل ہے، اگر انسان کے اندر گناہ کی محبت ہے، اگر انسان کا اندر نیک نہیں، تو پھر انسان تنہائی میں برا ہو جائے گا۔ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا اس وقت اس کی ساری جو تقوی طہارت ہے وہ اٹھار کر رکھ دے گا۔ تو انسان کی جلوت کو نیک نہیں ہونا چاہیے، انسان کی خلوت کو نیک ہونا چاہیے۔ اصل میں نیک وہ نہیں جو لوگوں کے سامنے نیک ہے، اصل میں نیک وہ ہے جو تنہائی میں نیک ہے۔ تو اس لیے فرمایا وعاملوا الصالحات، ایمان کے بعد ان کا عمل بھی اچھا ہے۔ ہر معاملے میں جو صحیح راستے پہ چلتا ہے، اللہ فرماتا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں خود ڈال دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے اولیاء اللہ کی محبت کی ہم بات کرتے ہیں تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہوں، جتنے بزرگان دین گزرے ہیں، نہ ہم نے ان کو دیکھا، نہ ان کا زمانہ پایا، نہ ان کی ملاقات ہوئی، نہ ان کی صحبت میں بیٹھے، نہ ان کی گفتگو سنی، نہ ان کی زیارت کی، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آج بھی جو بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمان کے گھر میں اپنے ماں باپ کی زبان سے ان بزرگوں کا نام سنتا ہے۔ کس نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی؟ کس نے ان کے دلوں میں ان کی عقیدت ڈالی؟ کس نے ان کے دلوں میں احترام پیدا کیا؟ کیوں آج کا بچہ نہ ان سے کچھ لے رہا ہے، نہ ان سے کچھ پا رہا ہے، نہ ان کی صحبتوں میں بیٹھا ہے، نہ ان کی گفتگو سن رہا ہے، نہ ان کی زیارت کر رہا ہے، کچھ بھی اس کو۔ اور کئی بزرگ ہیں جن کا تعلق بھی ہمارے علاقوں سے نہیں، کچھ تو پاکستان میں ہیں، ہم ان کا مزار دیکھ لیتے ہیں، اور کتنے ہیں جن کی ہم نے قبر بھی نہیں دیکھی، ان کا مزار بھی نہیں دیکھا، ان کے علاقوں میں کبھی جانا بھی نصیب نہیں ہوا، لیکن مسلمان کا بچہ اپنے والدین سے اور اس کے والدین اپنے والدین سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، عقیدتیں پیدا ہو رہی ہیں، محبتیں پیدا ہو رہی ہیں، احترام پیدا ہو رہا ہے۔ آج بھی لوگ نام لیتے ہیں تو حضرت پیر شیخ طریقت آخر میں رحمت اللہ علیہ، یہ عقیدت تو وہ اپنے ماں باپ کی بھی اتنا احترام نہیں کرتا۔ ان بزرگوں کا احترام اس بچے کے دل میں کس نے ڈالا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جب لوگ اپنی زندگیاں ہماری اطاعت میں گزار جاتے ہیں تو وہ تو چلے جاتے ہیں، ان کی محبت کو ہم قائم رکھتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ان کی عقیدت کو ہم قائم رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ ہے وہ چیز جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، جنہوں نے اس طرح زندگی گزاری، رحمان اپنی رحم سے ان کی محبت لوگوں میں ڈال دیتا ہے۔